پاکستان والوں کے نظریات اور ہیں، جو عرب والے ہیں ان کے نظریات اور ہیں۔ میں ضمن سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں امام بخاری عرب سے ہے؟ میں پوچھتا ہوں امام مسلم عرب سے ہے؟ میں پوچھتا ہوں امام ابو داؤد عرب سے ہے؟ یہ 6 سیاستہ والے ایشیا سے ہیں۔ امام بخاری کی حدیث کو ہم سارے مانتے ہیں، لیکن جب کوئی پاکستان سے بات آ جائے تو پھر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ احباب مکرم، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر مدارج النبوہ تکمیل الایمان کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یزید وہ شخص ہے جس نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ میری بات آپ کے شاید نوٹس میں نہیں آئی، میں نے کیا کی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، بائیں پارا سورہ احزاب، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی بیویاں کون ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں۔ مجھے بتائیں ماں سے نکاح جائز ہے؟ یہ محددات اسلام کی حد کو اس نے توڑا ہے۔ اور علامہ تفتازانی شرح عقائد کے بادشاہ لکھتے ہیں وَالْكُفْرُ بِإِسْتِحْلَالِ الْحَرَامِ، کہ یہ کفر ہے کہ کوئی بندہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دے۔ فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ، اور جس نے اس کے کافر ہونے پر شک کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ اصول ہے امت کا، یہ قاعدہ ہے کہ کافر کو جو کافر نہ سمجھے وہ بھی گیا۔ یہ میں نہیں کہتا، شرح عقائد اٹھائیں پڑھ لیں، کتابیں موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے۔ احباب مکرم، محددات اسلامی آج ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جو حدیث قسطنطنیہ ہے اس میں تو یزید جنتی ہے۔ پتہ نہیں وہ حدیث کس نے پڑھی ہے یا کس آنکھوں سے اس نے پڑھی ہے، ہم نے بھی وہ حدیث پڑھی ہے، ہمیں تو اس پوری حدیث کے اندر یزید کا کہیں نام نظر نہیں آیا۔ اولو جیش من امتی یغدون مدینہ کیسرا مغفر اللہم، اس میں یزید کا نام کو مجھے بتا دے اتنے صحابین میں سے، اس حدیث کے اندر یزید کا نام کیسے ہم نے شامل کر لیا؟ جس کا نام شامل ہے اسے تو ہم ماننے کو تیار نہیں، بھئی جس کا نام سرکار نے بیان کر دیا ان الحسن والحسین، یہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ نام کسی مولوی کی زبان سے نہیں نکلے، یہ کائنات کے تاجدار کی زبان سے نکلے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں۔ ارے ظالم، حضور کے الفاظ پر تو یقین نہیں کرتا اور ٹیوے لگاتا پھرتا ہے، ٹیوے لگاتا ہے جی اس حدیث میں شاید اس کا جز نکل آئے، اس حدیث میں شاید اس کا جز نکل آئے۔ میں پوچھتا ہوں جز نکال کر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر جن محدثین نے اس پر تبصرہ کیا اس حدیث پر، کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، میں نے آج بات کو کسی طرف لگانا ہے، جس پر اس پر تبصرہ بہت سارا کلام ہے اس حدیث پر۔ اس حدیث کی ایک ہی راوی ہے، پوری سیاست کے اندر ایک ہی راوی ام حرام ہے، جن کا محدثین کی نظر میں کوئی درجہ نہیں، یعنی اور کوئی حدیث انہوں نے بیان ہی نہیں کیا، صرف ایک ہی راویہ ہے ام حرام، اور انہوں نے مدینے سے شام کا سفر صرف یزید کے لیے کیا اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے اس حدیث۔ تیسری بات یہ کہ سرکار کا فرمان ہے اولو جیش من امتی، پہلا لشکر جو حملہ کرے گا، تو پہلا لشکر جو ہے یہ حضرت ابن کثیر جو البدایہ والنہایہ کے مؤلف ہیں، بڑے پیٹنٹ قسم کے محدث ہیں، اور علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے اندر اور تاریخ یعقوبی کے اندر اور دیگر کتب جو
بڑی مستند جانی جاتی ہیں، ان کے اندر سب کا اتفاق ہے کہ پہلا حملہ قسطم دنیا پہ جو ہوا ہے وہ حملہ پہلا 32 ہجری میں 32 ہجری میں اٹیک ہوا، اور دوسرا 42 میں، تیسرا 50 میں، اب یزید کی ڈیٹ آف برتھ ہے 25 ہجری۔ 5 سال کا بچہ کیا جنگ میں شرکت کرے گا؟ یعنی اس کی 25 اور 26 ہجری کے علاوہ ڈیٹ آف برتھ کسی نے محدث نے بیان نہیں کی، نہ کسی مورخ نے بیان کی ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف ہم دھکیل کر اسے شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ شامل نہیں۔ تو احباب مکرم، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی، بچے قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا، اس کے پیچھے کوئی لاجک تو ہوگی۔ وہ لاجک کیا ہے؟ وہ لاجک یہ تھا کہ دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا۔ نظام اسلام جو کہتا ہے کہ جو حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، طاقت اللہ کے پاس ہے، فوجوں کی قوت کا مالک اللہ ہے، اکانومی کا مالک اللہ ہے، سیاسی نظام کا مالک اللہ ہے، تمام قوتوں کا مالک کون ہے؟ رب ہے۔ یزید نے کہا رب نہیں میں ہوں۔ اس نے یہ بیعت کا واقعہ کر کے ثابت کر دیا۔ یہی دعویٰ فرعون نے کیا تھا، یہی نمرود نے کیا تھا۔ اگر اس سے پہلے بھی کوئی کرتا تو حسین اس سے بھی ٹکرا جاتا، چونکہ اس نے کیا ہے، لہذا بیعت ہو نہیں سکتی تھی، پھر ٹکرانا ہی تھا۔ اور سنو، آج امت کے لیے پیغام ہے، ہر یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پیغام ہے امت کے لیے، یزید کتنا بھی طاقتور ہو، بالآخر فتح حق کی ہوتی ہے۔ یزید مر گیا، ختم ہو گیا، نسل ختم ہو گئی، حسین اب بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، اس کا نام آج بھی۔ کتاب اٹھائے نیلسن مینڈیلا کی، بائیوگرافی آف نیلسن مینڈیلا، افریقی ہے، 28 سال جدوجہد کرتا ہے، 28 ایئر سٹرگل کرتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ کتنے سال بھائی؟ 28 سال۔ لکھتا ہے کہ جب میں 14 سال ہو گئی جیل میں، یہ غیر مسلم ہے، کہتا ہے جب 14 سال مجھے ہو گئے تو میں ہمت ہار بیٹھا، میں نے کہا اب بس اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، میں صبح نکلوں گا اور حکومت وقت سے صلح کرتا۔ نیلسن منڈیلا لکھتا ہے میں رات کو جب سویا تو خواب میں مجھے ایک نوجوان ملا، مجھے ایک نوجوان آیا، مجھے کہنے لگا کہ تو نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو مظلوموں کے لیے تو نے آواز اٹھائی ہے، تو حق پر ہے، تو نے صلح نہیں کرنی، فتح تیری ہوگی۔ نیلسن منڈیلا لکھتا ہے کہ میں جب خواب کا ہی عالم ہے، وہ نوجوان جانے لگا، میں اسے پکڑ لیا، مجھے بتا تو کون ہے؟ میری ٹوٹی ہوئی ہمت کو جو ہے وزن دینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا میرا نام حسین ابن علی ہے، میرا نام تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے اس نوجوان نے کہا، نیلسن منڈیلا آج کی بات ہے، 1400 سال ہو گئے حسین کے گئے ہوئے، لیکن جہاں بھی حق کی بات ہوتی ہے حسین پہنچتا ہے، حسین پہنچتا ہے۔ شبیر شاہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا رہنما کہتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب برسوں ہو گئے مجھے قربانیاں دیتے ہوئے، بچیوں کی جو ہے عصمتیں بھی لٹ گئی، نوجوان بھی جو ہے شہید ہو گئے، میری ہمت جواب دے گئی، میں نے کہا بس اب میں اس سے آگے جو ہے کوشش نہیں کروں گا۔ شبیر شاہ کہتا ہے میں رات کو سویا، نوجوان آیا، کہا شبیر شاہ تم مظلوموں کا ساتھی ہے، تیری ہمت کیوں جواب دے رہی ہے، فتح تو تیری ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حسین ابن علی کون ہوں؟ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل قیامت کو بھی زندہ ہوگا۔
جنتیوں کا سردار ہوگا۔ آخری بات کر کے بات جو ہے ختم کرتے ہیں چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ یزید صاحب جو ہیں وہ غزوے میں شامل ہوئے تھے، یہ میں ضمناً بات اس لیے کر رہا ہوں پورا صفایا ہو جائے بات، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے، اگر یہ قبول کر لیا جائے کہ وہ واقعتاً شامل ہوئے تھے، اس حدیث کی روح سے مغفور لہم کی بنیاد پر اس کے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ اس کے کون سے گناہ معاف ہوئے؟ تو پھر جو آگے اس نے کیے ہیں، مدینہ منورہ پر حملہ، اللہ اکبر، مسلم بالعقبہ 10,000 کا لشکر لے کر جاتا ہے اس مدینہ پر جو حرم مصطفیٰ ہے، جہاں پر گھاس کاٹنا جرم ہے، درخت کا پتا کاٹنا جرم ہے، جہاں پر جو ہے کسی جانور مچھر کو مارنا جرم ہے، جہاں پر بلی کو پتھر مارنا جرم ہے، وہاں کی عزت دار خاتون 1,000 کے ساتھ جمع کیا گیا۔ میں نہیں کہتا، اٹھائیں کتابیں دیکھیں، حضور کے حرم کو پامال کیا گیا، ریاض الجنہ پر جو ہے گدھے اور گھوڑے باندھے گئے، اور رسول اللہ کے گھر کی حرمتی کی گئی، اور پھر صحابہ اجل صحابہ کو شہید کیا گیا۔ 700 صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے اس معرکے میں مارے گئے۔ عبداللہ بن زبیر جو حضرت صدیق اکبر کا دوتا، اسماء بنت ابی بکر کا بیٹا، اس کو ذبح کر کے اس کی لاش کو جو ہے صفا مروہ میں لٹکایا گیا، صرف اس جرم میں کہ تو نے اہل بیت کا ساتھ کیوں دیا ہے۔ عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کے پاؤں میں برچھی ماری گئی، زہر کی بری، اس کو وہاں پہ شہید کیا گیا۔ اب بھی اگر وہ جنتی ہے تو پھر جہان میں جہنمی کوئی نہیں ہے، اور قرآن کا تو فرمان ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ قرآن کا فیصلہ سورہ نساء 93 نمبر آئے، جو کسی عام مومن کو مارے، اور جو مصطفیٰ کے حرم کو بھی پامال کرتا ہے۔ ارے یہ ابو جہل سے بڑا ظالم ہے، ابو جہل نے تو حضور کے جسم پر حملہ کیا ہے، اس نے تو حضور کے دل کو چیرا ہے، اس نے تو حضور کے دل پر وار کیے ہیں، یہ اتنا بڑا ظالم ہے۔ آج بھی ہم یہ کہیں کہ جو وہ رحیم اللہ تھا اس پر اللہ کا رحم ہو، پھر جیسا رحم اس پر ہو کہنے والے پر بھی ایسا ہی رحم ہو۔ بات ختم بھی، بس ایک بات، آخری دعا، اللہ ہمیں قیامت میں امام حسین کا ساتھ نصیب، اور جو یزید کے وکیل ہیں اللہ قیامت کے دن ان کو یزید کا ساتھ نصیب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔